جی السلام علیکم ناظرین عابد زبیری بڑی صفاقی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کام انسان نے کرنا ہے وہ کر کے ہی جاتا ہے۔ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آئیں بائیں شائیں یہ کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ اب تو قاضی فیصلہ بھی چلے گئے جن پہ آپ کو اعتراض تھا کہ اب حکومت جو ہے یہ کمیشن بناتی اور آپ کہتے سپریم کورٹ کو کہ سپریم کورٹ ہدایات دے کہ یہ کمیشن ہوگا اور یہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی، تو آپ کمیشن سے کیوں بھاگ گئے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ یہ آڈیو لیکس جنہوں نے آڈیو ریکارڈ کی غیر قانونی، اس کے خلاف اس کمیشن کے ذریعے ایکشن ہو سکتا تھا اور آپ لوگ خوش ہو گئے کہ چلیں حکومت نے بنایا ہی نہیں اور جان چھوٹ گئی۔ آپ کو تو چاہیے تھا کمیشن بنواتے نئی سپریم کورٹ سے۔ ہمارا ابھی بھی موقف یہ ہے، دیکھیں سپریم کورٹ نے کیس ابھی انفریکچوس کیا ہے، حکومت کے اوپر ہے کہ وہ بنانا چاہتے ہیں یا نہیں، اور ہمیں رائٹ دے دیا گیا کہ ہم اس کو پھر چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ کیس اس طرح سے ختم نہیں ہو جس آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھاگ گئے یا وہ بھاگ گئے۔ آپ نے انسسٹ کیوں نہیں کیا کہ حکومت کو لگانا چاہیے، کمیشن بنانا چاہیے؟ ہمارا کام نہیں، ہمارا موقف مدعا یہی ہے اور ہمیشہ یہی رہے گا، اگر حکومت بنانا چاہتی ہے تو بنائے، لیکن چیف جسٹس کی صحابدید سے، اس کی مرضی سے بنے۔ اور دوسری بات، سب سے آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں ایک اور بات بھی بتاؤں، اور اس وقت یہ اٹیک کرنا چاہ رہے تھے ایک جج کا جن کا نام تھا جسٹس مظاہر نقوی، اور آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ پھر فائز اجاز صاحب نے کیا کیا۔ لیکن ایشو یہ تھا کہ یہ ایک کیس آپ کو چلتا ہے، ڈوگر صاحب ہوتے تھے ڈی آئی جی سی سی پی او لاہور کے، میں ان کا کیس کر رہا تھا نومبر 22 سے، اور اسٹے چل رہا تھا، ان کی ٹرانسفر کے اوپر ایشو تھا، جھگڑا۔ اس کے اندر 16 فروری کو بینچ 2 ممبر بینچ ہو گئی جسٹس اعجاز ایسے جسٹس منیب اختر کی، انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا، اس میں مظاہر صاحب بینچ میں تھے ہی نہیں۔ جب یہ کیس دوبارہ لگا 2 دن کے بعد 18 تاریخ کو یہاں، تو اس دن یہ سو موٹو انہوں نے اٹھا لیا کہ الیکشن کا مسئلہ، اور ریفر کر دیا، اور اسی رات یہ آڈیو لیکس وغیرہ ہو گئی۔ پرویز رائف صاحب کے جو بندے کا میں کیس کر رہا تھا سپریم کورٹ میں پینڈنگ نہیں تھا، میرا آفس بھٹی صاحب تھے ان کے، وہ ہائی کورٹ آف سندھ میں وہ کیس کر رہا تھا، اس کو یہاں جوڑ دیا، یہاں تو کیس ہی نہیں تھا بھٹی کا جس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے مجھ سے، تو اور وہ کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا، وہ بعد میں پھر پنجاب سے مسنگ پرسن کا کیس۔ کون سے جج کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کے سامنے لگوا دینا؟ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کیس، اور دیکھیے آپ خود یہاں موجود ہیں، وکیل کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ عموماً کہتا ہے کہ لیکن آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ میں کیسز کسی میرے اور آپ کے کہنے پہ نہیں لگتے، بینچز آلریڈی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہوتی ہے، بینچ کے سامنے لگتا ہے کیس، اور چیف جسٹس گفتگو سے پھر آپ کس جج کا حوالہ دے رہے تھے کہ اسی کے سامنے لگا؟ کون سا سندھ ہائی کورٹ کا جج تھا؟ سندھ ہائی کورٹ میں تو کیس آلریڈی چل رہا تھا، مسنگ پرسن وہ ریکور ہو گیا۔ وہ پھر گفتگو میں جو بات آئی وہ کس جج کے بارے میں؟ مجھے نہیں معلوم کس جج کا کہہ رہے تھے، لیکن ایشو یہ تھا، یہاں سے لوگوں نے سب نے پروزیوم کیا کہ مظاہر نقوی صاحب کے بارے میں تھا، وہ اس طرح کا نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے سپریم کورٹ میں یہ کیس کر کے لگا لو کسی جج کا جس سے اس کو ریلیف مل جائے، لیکن ہم نے کہا کہ جی آلریڈی وہ کیس چلا، سپریم کورٹ میں ایسے کیسز نہیں لگتے، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس روسٹر بناتا ہے، کیس اس کے حساب سے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی مطیع اللہ جان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے کوشچن کیے، انہوں نے بہت ہی ان کو گھمانے کی کوشش کی، لیکن مطیع اللہ جان نے بڑی خوبصورت انداز میں ان کو پھنسایا، اور یہ جو جواب ہے اس سے مطمئن مطیع اللہ جان کو نہیں کر پائے۔